نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 24 سیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت احادیث پاک کی روشنی میں، جسے ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب شب قدر اور اعتکاف کے فضائل سے لیا ہے۔ تو چلیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مژدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، تو اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور حدیث شریف بیان فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں کو تراویح کے لیے قیام کرنے کی ترغیب دیتے، مگر تاکید سے حکم ارشاد نہ فرماتے، اور آپ ارشاد فرماتے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے کھڑا ہو، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔
بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ کا حکم جو کا تو برقرار رہا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ثقہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں یا اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر نیک عمل کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں نے طوالت عمر کے باعث کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، جو اس کی بھلائی سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا مگر وہ شخص جو اصلاً محروم ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت سالم اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان المبارک کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 10 دنوں کے بارے میں ہے، پس تم لیلۃ القدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو یعلا اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، لہٰذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری 7 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو کے بارے میں امام توربشتی بیان کرتے ہیں کہ آخری 7 راتوں میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ 7 راتیں ہوں جو مہینہ کے آخری حصے کے ساتھ ملی ہوں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ 20 کے بعد کی 7 راتیں ہوں، اور اس کو اس معنی پر محمول کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں 21ویں اور 23ویں رات بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس 7 کے عدد کو یقینی اور ابتدائی طور پر متحقق کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے برعکس ہے، اگرچہ ظاہر کے مطابق فوری طور پر یہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرمان، اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، کہ منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی طور پر اس رات کے وقت کے بارے میں بیان نہیں فرمایا، بس صحابہ نے جس طرح سنا اور دیکھا اس طرح اس کا وقت متعین کر لیا۔ اور امام شافعی نے فرمایا، یہ میرے نزدیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ یہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح کا سوال ہوتا تھا اسی طرح کا جواب عنایت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ ہم اس کو فلاں رات میں تلاش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے، اسے فلاں رات میں تلاش کرو۔ بس اس بات پر اہل علم کی آراء مختلف ہو گئیں اور حافظ ابن حجر نے بھی ان کی اتباع کی اور وہی کچھ ذکر کیا جو امام شافعی نے ذکر کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث محفوظ نہیں ہے جو ان الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہو۔ بس اس پر تمام الفاظ نبوت کو کیسے محمول کیا جا سکتا ہے؟ پھر طور بشتی نے کہا کہ 27ویں رات کی طرف جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اس چیز کا بھی احتمال کیا ہے کہ کسی گروہ کو اس رات کا صحیح وقت معلوم ہو لیکن انہیں اس بارے میں بتانے کی اجازت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس کو عموم کے حکم میں رکھنے میں مبالغہ ہے تاکہ لوگ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اس کی طلب میں محنت اور مجاہدہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رات اس راز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر تاک رات میں دکھائی گئی اور شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا۔ 21ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر قیام کیا، صبح کے وقت بارش ہوئی اور مسجد سے پانی ٹپکا اور میں نے پانی اور مٹی دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی اور ناک مبارک کی چوٹی دونوں میں مٹی اور پانی کے آثار تھے، اور یہ آخری عشرہ کی 21ویں رات تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 23ویں شب بارش ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی اور ناک مبارک پر پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ 23ویں شب کو شب قدر قرار دیتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت زر بن حبیش نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے ابو منذر، مجھے شب قدر کے متعلق بتائیے، کیونکہ جب ہمارے بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جو سارا سال قیام کرے گا وہ اسے پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے، بخدا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ مسدد کی روایت میں یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے شب قدر کی نشاندہی اس لیے ناپسند فرمائی کہ لوگ اسی پر اکتفا نہ کر لیں۔ حضرت زر اور مسدد دونوں نے اس پر اکتفا کیا۔ خدا کی قسم، حالانکہ ان کے نزدیک وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ میں عرض گزار ہوا، اے ابو منذر، تم کس بنا پر یہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا،
اس دلیل یا نشانی کی بنا پر جانتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت زر سے کہا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس رات کی صبح سورج تھالی کی مانند نکلتا ہے اور کچھ بلند ہونے تک اس میں شعائیں نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ جو اکابر تابعین میں سے تھے بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص سال بھر قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں لوگ ایک رات پر ہی ایک تکیہ نہ کر لیں، ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور اغلباً طور پر وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ پھر انہوں نے بغیر استثناء کی قسم کھا کر کہا لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہی ہے۔ میں نے کہا اے ابو المنذر تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دلیل یا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر باقی بچنے والی راتوں میں سے 9ویں رات میں سے ہے یا 7ویں رات میں سے یا 5ویں رات میں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیینہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت عبد الرحمن بن جوشن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سوا کہیں تلاش نہیں کرتا، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ نیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب رمضان کی 9 یا 7 یا 5 یا آخری 3 راتیں باقی رہ جائیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں عام دنوں کی طرح نماز پڑھتے، جب آخری 10 دن شروع ہوتے تو عبادت میں خوب مجاہدہ فرماتے۔ اسے امام احمد بن حنبل ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں اور جب 3 راتیں باقی رہ جائیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادے سے قیام کرے گا اور اسے اس کی توفیق عطا کی گئی، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے اور ارشاد فرماتے رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ترمذی نے روایت کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں
اس باب میں حضرت عمر، ابی بن کعب، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، ابن عمر، فلطان بن عاصم، انس، ابو سعید، عبداللہ بن انیس، ابو بکرہ، ابن عباس، بلال اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یجاورو کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے یعنی لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یا آخری رات ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کے مطابق جواب دیتے تھے۔ عرض کیا جاتا ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فلاں رات میں تلاش کرو۔ امام شافعی فرماتے میرے نزدیک 21ویں رات کی روایات زیادہ قوی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانی بتائی، ہم نے اسے شمار کیا اور یاد رکھا۔ ابو خلابہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔ عبد بن حمید نے عبد الرزاق، معمر اور ایوب کے واسطہ سے ابو خلابہ سے اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر 27ویں رات ہے۔ اسے امام ابو داود اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ 27ویں شب میں تلاش کرے، اور کہا تم شب قدر کو 27ویں شب میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور طحاوی نے صحیح اسناد سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بوڑھا بیمار شخص ہوں، رات کو قیام کرنا مجھ پر گراں گزرتا ہے، مجھے کسی ایک رات کے بارے میں حکم دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شب قدر عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 27ویں شب کو ضرور قیام کرو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سارا رمضان مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے شب قدر کا وافر حصہ پا لیا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت سخی اور معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میری دعا یہ ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت مانگوں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آگے شب قدر کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے شب قدر کے فضائل احادیث پاک کی روشنی میں پڑھے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.